کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو مشکور پاکیزہ طیب حلال مال عطا کیا ہے، اس پاک مال حلال سے ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ تو میرے معزز بھائی، قرآن کریم کی دعوت ہے، یا ایھا الناس، تمام لوگ، انسان، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے، اعبدوا ربکم، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ ایک رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ الذین خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تم کو وجود عطا کیا ہے، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت اس لیے ہے کہ تاکہ تم دنیا میں رہ کر اس کی بندگی کا حق ادا کر سکو۔ تو میرے معزز بھائیوں، قرآن کریم اور ایمان والوں کو کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بننے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم وہ سراسر ہدایت ہے، قرآن کریم وہ سراسر نجات کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایمان والوں کو نیک اعمال کی طرف ہر لمحہ دعوت دیتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیات ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دن رات صبح و شام اس کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پانچوں نمازوں کو ادا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ مسجد میں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، تنگی ہو، فقر ہو، غنا ہو، ایسی بھی حالت ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ یرجون تجارۃ لن تبور، تو وہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کر رہے ہیں، وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت کے نقصان کا ان کو خطرہ نہیں ہوگا، جس تجارت کے خسارے کا ان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ سودا ہے، یہ وہ خرید و فروخت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، جہاں پر کسی بھی قسم کی مندی کا نقصان نہیں ہوگا، جہاں پر ریٹ گرنے کا جو ہے وہ خطرہ نہیں ہوگا، جہاں پر سامان کی قلت کا جو ہے وہ خوف نہیں ہوگا۔ ہر لمحہ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جانب سے عطا کریں گے۔ تو میرے معزز بھائیوں، ایمان والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، در حقیقت وہ ایک رشتہ میں بندھے ہوئے ہیں، وہ ایک ربط میں ہیں، وہ ایک تعلق میں ہیں، اور اس ربط اور اس تعلق کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی نقد ادا کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بے حساب اجر و ثواب عطا کریں گے۔ تو برادران اسلام، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ 20 پاروں کا قرآن، یہ آپ کے لیے، میرے لیے آخری حکم نامہ ہے، یہ آخری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ تمام انسانیت کے لیے سراسر برادران اسلام ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے دامن میں آئیں گے تو آپ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے معزز بھائیوں، کتاب وہ عظمت والی ہے، اور اس کی عظمت شروع ہوتی ہے پڑھنے سے، اس کی عظمت شروع ہوتی ہے اس کی تلاوت کرنے سے۔ جس شخص، جس ہستی، جس مبارک دل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اس نبی کی زبان نبوت سے اس کتاب کی عظمت آپ دیکھیں، پیارے نبی کیسے بیان کرتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ پہلے جو لوگ گزرے ہیں نا، ان کی عمر تھی 500 سال، 1000 سال، 900 سال، 800 سال، آپ کی تو میری عمر کتنی ہے، 50 سال، 40 سال، 60 سال، اور بھی کراس کرے گا تو 80 سال، 90 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں ہے۔ تو ان عمر میں برادران اسلام 20 سال غفلت میں گزرتے ہیں، 10 سال بیماری میں گزرتے ہیں، تو 10-15 سال جو ہے وہ انسان اللہ کے ساتھ کیا ہے، ربط اور تعلق رکھ سکتا ہے۔ تو آپ کو میرے اعمال کے چھوٹے ہوئے نا، پہلے لوگ جو ہے وہ فائدے میں رہ گئے، سوچنے کی بات ہے نا، پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ فائدے میں رہ گئے، لیکن فدا ہوئی نبی و امی مہمان و قربان ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کے دربار میں آپ کو اور مجھ کو کیسے قریب کیا۔ فرمایا اللہ کے بندو، یہ 30 باروں کا قرآن تم پڑھا کرو، اس لیے کہ تم جب اس کی تلاوت کرو گے تو ایک حرف کے بدلے میں تم کو 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، ایک حرف کے بدلے میں تم کو 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ الف لام میم کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں۔ الف پڑھنے پر 10 نیکی، لام پڑھنے پر 10 نیکی، میم پڑھنے پر 10 نیکی۔ اس کو شمار کرتے ہیں، جہاں پر آپ کا کمپیوٹر ختم ہوگا وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل شروع ہو جائے گا۔ تو برادران اسلام، اللہ رب العزت کی یہ کتاب عظیم، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس کے احکامات کو سمجھیں۔ آئیے برادران اسلام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہے، وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز وہ محبوب فریضہ ہے جو اللہ
اللہ والا بناتا ہے، جو انسان کو حقیقی طور پر اللہ رب العزت کے دربار میں لے کر جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ نماز پڑھنا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ عام سی ایک بات ہے؟ فرمایا نہیں، انک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ، تم ایک سجدہ کرو گے، ایک سجدہ کرنے کے بدلے میں اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر نماز میں آپ کتنے سجدے کرتے ہیں، آپ اس کو شمار کرتے جائیں اور اللہ رب العزت کی جنت الفردوس میں اپنے درجات کو بلند کرتے جائیں۔ اس کے بعد برادران اسلام، یہ انسان جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسباب کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کے لیے دنیا مقرر کی ہے، یہ مال، یہ غنا، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال آپ کا بھی نہیں ہے، یہ مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو اپنے فضل و کرم سے عطا کیا ہے۔ آج آپ اور میں اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کریں گے، دنیا میں بھی اس کا نقد انعام ملے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو کیا ہے، اس کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اسی لیے برادران اسلام، قرآن کریم میں بڑے ہی خوبصورت اور آسان الفاظ میں، سمجھنے والے انداز میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اور ان کے اجر و ثواب کو بیان کیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس بالی کی طرح ہے، اس ڈالی کی طرح ہے، اس شاخ کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جس شاخ میں، جس بالی میں، جس ڈالی میں کیا ہے، 7 دانے لگے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور ہر دانہ جب پکنے کے وقت نکلتا ہے تو 100 دانے ساتھ لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہے، ایک روپیہ آپ خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو 700 گنا بڑھا کر اس کا ثواب عطا کریں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جہاں پر آپ کی اور میری گنتی ختم ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی عطا شروع ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ وہ پاکیزہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب قرار دیا ہے۔ برادران اسلام، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو، نماز کے قائم کرنے کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تجارت لن تبور، اس کو کیا ہے، تجارت سے تشبیہ دی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک معاملے سے تشبیہ دی ہے۔ دیکھیے، جب آپ بازار میں جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، تو آپ کو خطرہ کیا ہوتا ہے، کہیں میرا کاروبار ڈوب نہ جائے، کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کہیں چیزوں کی قیمتیں بڑھ نہ جائیں، کہیں خریدار کم نہ ہو جائیں۔ لیکن معزز بھائیوں، اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، اس معاملے میں یہ ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ تجارت لن تبور، یہ وہ تجارت ہے، یہ وہ معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دی ہے، اس میں نہ ہی آپ کا خریدار کم ہوگا۔ خریدار کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ اور برادران اسلام، پھر آپ کو فائدہ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں ایمان والے کبھی بھی خسارہ نہیں اٹھائیں گے، یہ وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے جس میں ایمان والے ہمیشہ کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی ان کی نیک نامی ہوگی، دنیا میں بھی اللہ ان کو برکت عطا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ برادران اسلام، جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی زیارت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم نماز کو قائم کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو برادران اسلام، یہ 3 اعمال کرنے والوں کو قرآن مجید نے دنیا ہی میں جنتی قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی ایمان کی گواہی دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ 3 کام آپ کریں، 3 انعام آپ کو دنیا میں ہی قرآن خوشخبری سناتا ہے۔ ایک، آپ جنتی ہیں۔ دوسرا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تیسرا، کوئی بھی آپ کے خلاف ایمان کی گواہی نہیں دے گا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپ بھی اس سرزمین کے اوپر ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، وہ قرآن کی گواہی کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو ان کے دل کیا ہے، گرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کریم میں وہ ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے سننے کے لیے نہیں ہے،
بلکہ قرآن کریم کا حقیقی اثر یہ ہے جیسے کہ قرآن کی آواز تلاوت کان میں پڑتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان کا معیار بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی ایمان والے ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ اعمال کرنے والوں کے لیے ہمارے ہاں بلند درجات ہیں، جنات الفردوس ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، گناہوں سے معافی ہے، اور رزق کریم، اور دنیا میں بھی ان کو پیارا حلال طیب مال عطا کیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن جب وہ جنات الفردوس میں داخل ہوں گے تو نہ ختم ہونے والی زندگی اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خوش قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھیں، میں اس وقت دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ اس مسجد میں جتنے حاضر موجود ہیں سب کے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کی جان مال اولاد میں برکت نصیب فرما۔ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی آل نبی ازواج نبی ہر ایک مسلمان مرد اور عورت سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت والی بارش نازل فرما۔ یا اللہ ہم سے تمام تکالیف کو مصیبتوں کو دور فرما، وباؤں کو بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن پیارے نبی کی شفاعت